بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس خطے میں ہمارا ملک پاکستان قائم ہے، اسی خطے میں ایک اور ملک ہے جس نے دہشت گردی، ظلم، بربریت اور ناانصافی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور نہ وہ کسی انٹرنیشنل لاء کو مانتا ہے اور نہ کسی ریجنل لاء کو اور پروٹوکول کو وہ مانتا ہے، اور اپنی جاہلانہ جنون میں وہ دنیا کے امن کو خراب کرتا رہتا ہے۔ یقیناً آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے وہ ملک ہے بھارت، ہندوستان، اور جس نے حال ہی میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈس آنر کیا ہے، اسے ڈس ریگارڈ کیا ہے اپنے ایک انتہائی ایگریسو عمل سے، کہ اس نے اپنی نام نہاد پارلیمنٹ میں کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری قرار دے دیا، جس کا کوئی اس کا حق نہیں، ان کی پارلیمنٹ کا کوئی جورسڈکشن نہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یو این او کے پلیٹ فارم پر 18 ریزولوشنز پاسڈ ہیں، اور وہ 1948 آن ورڈ ہیں، اور ان میں واضح طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایشو ہے، اور یہ ریزولوشنز میں بالکل ایوالوڈ ہے، واضح ہے کہ کشمیریوں کو پلیبسٹ کے ذریعے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا، اور وہ خود فیصلہ کریں گے کہ ٹو ویئر دے ہیو ٹو بی اینیکسڈ۔ تو یہ پوری دنیا جانتی ہے، 18 ریزولوشنز پاسڈ ہیں، یو این او کے سیکریٹریٹ پر یہ سبمٹڈ ہیں، اور اس کے مطابق ہی ہونا ہے۔ لیکن ایک دفعہ پھر اپنی جارحانہ اور اپنی نیگلیجنٹ پالیسیز کی وجہ سے ہندوستان نے پوری دنیا کو ڈس آنر کیا، اور اپنی نام نہاد پارلیمنٹ میں جو ہے کشمیر کو، جو کہ اس کا حق نہیں ہے، وہ مقبوضہ حصہ ہے، اس پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اس نے اس کو یونین ٹیریٹری قرار دیا، جبکہ 1954 میں خود ان کی پارلیمنٹ نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے، اس وقت کے کانسٹیٹیوشن میں 370 آرٹیکل کے ذریعے اور 35A آرٹیکل کے ذریعے کشمیریوں کے اس حق کو مانا ہوا تھا کہ کشمیر ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اس کا اعتراف پوری دنیا کے سامنے کر رکھا تھا۔ لیکن آج کی ان کی گورنمنٹ نے، جو بہت زیادہ غیر ذمہ دار اور انتہائی بربریت پسند ہے، انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انسلٹ کیا اور پوری دنیا کو ڈس آنر کیا، اور یہ پرواہ کیے بغیر اپنی نام نہاد پارلیمنٹ کے اندر اس کو قرار دے دیا، جس کا اسے کوئی حق نہیں ہے کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کہنے کا۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یو این او کی ہے، کہ یو این او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اس مقصد کے لیے اسٹیبلش کیا گیا، فارم کیا گیا کہ دنیا کی جو اقوام عالم ہیں یا جو ملک ہیں، ممالک ہیں، ان کے بیچ میں کوئی انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں یا اسکپلز ہیں، تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ان کا ریزولوشن ملے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 75 سال سے 18 ریزولوشنز ہیں، اور اس میں واضح طور پہ یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو پورا حق دیا جائے گا، یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا، رائٹ آف ووٹ دیا جائے گا ایک پلیبسٹ کے ذریعے سے، لیکن 75 سالوں میں ابھی تک ان ریزولوشنز پر عمل نہیں ہوا۔ 1948 سے لے کر آج تک 18 ریزولوشنز ہیں جن کی اسپرٹ کے اوپر ابھی تک یو این او نے کوئی عمل درآمد نہیں کروایا۔ یہاں تاریخ کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا جو بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے سننے والوں کے لیے، جس سے وہ فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اسی قسم کی ایک ریزولوشن انڈونیشیا کے حوالے سے ہے، اسی قسم کی ایک ریزولوشن اسی نیچر کی انڈونیشیا کے حوالے سے ہے۔ انڈونیشیا کا ایک علاقہ ایسٹ تیمور، مشرقی تیمور کے حوالے سے تھی، جو پاس ہوئی تھی 1965 میں۔ تو 1965 میں جو ریزولوشن پاس ہوئی اس پر یو این او نے عمل کروا دیا، اور بڑا ایکٹیویشن کے ساتھ عمل کروا دیا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ریزولوشنز پہلے پاس ہوئی تھیں، اور وہ بھی 18 کی تعداد میں، اس کے اوپر یو این او نے کوئی جو ہے اتنی ریپڈنس نہیں دکھائی، ایکٹیویٹی نہیں دکھائی، اسمارٹنس نہیں دکھائی، لیکن جو اس کے بعد کئی سال کے بعد جو ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں ان کے اوپر یو این او جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، ایٹ گراؤنڈ اسے امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یو این او کو دینا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میں یو این او کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مزید وقت ضائع کیے بغیر، مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر
کشمیر کے حوالے سے جو ریزولوشن ہیں اور تعداد میں 18 ہیں، اور جن میں بالکل واضح طور پر یہ بات ڈسکرائبڈ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا، ان کو رائٹ آف پلیبسٹ دیا جائے گا، اور وہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں کس طرف جانا ہے، تو یہ فوری طور پر امپلیمنٹ کرانا چاہیے، کیونکہ بہت ہندوستان نے پہلے ہی جینوسائیڈ کر دیا، اور خود یو این او کے پلیٹ فارم پر جو ان کی اپنی ایجنسی ہیومن رائٹس کی ہیں، انہوں نے خود 2 مرتبہ رپورٹ کر دیا کہ ہندوستان نے وہاں پر انتہا درجے کا ایٹروسٹیز اور ہر قسم کا آپ جو کرولٹیز جسے کہہ سکتے ہیں، پرپیٹریشن وغیرہ ہر چیز جو ہے امپوز کیا، اور جو حال کشمیریوں کا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ باربرزم جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب یو این او کو میں گزارش کرتا ہوں کہ مزید ڈیلے نہ کیا جائے، انآرڈینیٹ ڈیلے نہ کیا جائے، اور وہاں جلد سے جلد اپنے اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر فوری طور پر ان قرارداد کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا چاہیے، تاکہ انسانیت کے خون کو بہنے سے بچایا جائے انڈیا کے ہاتھوں۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ یہاں ویسی بہت دیر ہو گئی ہے، اور یو این او اگر جلدی کرے گا تو بہت اچھا ہے، تو اگر یہ نہ صرف یہاں جلد سے جلد ریزولوشن کے اوپر امپلیمنٹ کرانا نہ صرف پاکستان اور خطے کے ممالک کے لیے بہت ضروری ہے اور بڑا فائدہ مند ہے، بلکہ خود یو این او کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کا اپنا اسٹیک خود جو ہے اپنی آنر، اس کا اپنا آنر، ریسپیکٹ، اپنی کریڈیبلٹی، یہ خود اسٹیک پر ہے۔ تو کیونکہ 75 سال ہو گئے ہیں، 18 ریزولوشنز ہیں، جس مقصد کے لیے یو این او کے پلیٹ فارم کو قائم کیا دنیا کے ممالک نے، اس کا مقصد یہی تھا کہ انٹرنیشنل ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ تو اگر 75 سالوں میں 18 ریزولوشنز ہیں، اس کے باوجود بھی یو این او جیسا پلیٹ فارم جس سے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے گا اور نہیں کر سکا، تو ظاہر ہے کہ خود یو این او کا جو آنر ہے، ریسپیکٹ ہے، ریگارڈ ہے، وہ اسٹیک پر ہے۔ تو وہ اس لیے بھی جلدی کرے تاکہ اس کا آنر بحال ہو، اور اگر یو این او اب بھی سلیکنس دکھائے گا، اب بھی اس حوالے سے انڈیفرنٹ ہوگا، ریلوکٹنٹ ہوگا، تو پھر یہ بات ہمیں کہنے میں کوئی شاید آر نہیں ہوگی کہ پھر دنیا کے ممالک کا، اقوام عالم کا بھروسہ یو این او پر اٹھ جائے گا، اور پھر دنیا میں مزید جنگیں ہوا کریں گی، مزید کلیشز ہوا کریں گے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں یو این او کو پھر اپیل کرتا ہوں فرام دی کور آف مائی ہارٹ کہ بغیر مزید وقت ضائع کیے ہوئے جس قسم کی ایکٹیویٹی آپ نے 1965 کی پاس ریزولوشن انڈونیشیا کے جو حوالے سے تھی، اس کا علاقہ ایسٹ ٹیمور تھا، اس پر عمل درآمد کرانے میں جو آپ نے جلدی دکھائی، تو آپ پلیز اس کے لیے بھی ویسے ہی جلدی دکھائیے اور فوراً اس کے اوپر عمل درآمد کروائیے۔ اگر اس میں دیر ہوتا ہے، فرض کیجئے اس میں مزید یو این او جو ہے دیر کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا ہے، تو انڈیا کی جارحیت کی وجہ سے، اس کی انجسٹس کی وجہ سے، اور اس کے تمام اس قسم کے رویے کی وجہ سے جو دنیا دیکھتی آئی ہے، انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کوئی کلیش ہو سکتا ہے، اور اٹ میں بی ریکارڈ ٹو آل ورلڈ کہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اسٹینڈ آف ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں، تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ بہت سنگین نقصان ہوگا، بہت سنگین نقصان ہوگا، اور اس کا ذمہ دار سب سے پہلے انڈیا ہوگا، بھارت ہوگا، اور اس کے بعد یو این او ہوگا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد یو این او ان قراردادوں پر، ان ریزولوشنز پر عمل درآمد کروائے، تاکہ دنیا کی اقوام کا بھروسہ یو این او پر قائم ہو، اور ہم یہ سمجھیں کہ واقعی یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے جو بڑے ڈسپیوٹس ہیں دنیا کے، وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔